سورۃ الہمزہ، اس میں فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ، کہ مال کو اکٹھا کرنا اور پھر گننا، اس سے بڑا دل کو سکون ملتا ہے۔ بھائی یہ اکٹھا کر کے گن کے تم نے رکھا تو تجوریوں میں ہے، تمہیں اس سے کیا فائدہ ہو گیا؟ فرمایا کہ انسان کی یہ فطرت ہے، اور قرآن اسلام انسان کی فطرت کو صحیح قالب میں ڈھالنا چاہتا ہے۔ اس سے اگلی سورۃ الفیل ہے، جس میں حفاظت کعبہ کا ذکر ہے کہ رب العالمین نے جو ابرا کے ہاتھی تھے ان پر چھوٹے چھوٹے ابابیل پرندوں کے ذریعے سے کنکر پھینک کے ان کو ختم کر دیا تھا۔ اس سے اگلی سورۃ القریش ہے، جس میں فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، اشارہ کر کے فرمایا کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ کیوں؟ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، کہ یہ وہ رب ہے جو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ اس سے اگلی سورۃ الماعون ہے، اس میں فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، کہ ان نمازیوں کے لیے تباہی ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں اور جو ریاکاری کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ دین کو جھٹلاتے ہیں۔ کون لوگ دین کو جھٹلاتے ہیں؟ یدعو الیتیم، جو یتیموں کو دھکے دیتے ہیں، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، جو مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے۔ گویا دین کو جھٹلانے والے وہ لوگ ہیں جو یتیموں کو دھکے دیں اور بھوکھوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دیں۔ اس سے اگلی سورۃ الکوثر ہے، جس میں فرمایا اے پیارے یہ تجھے کہتے ہیں کہ تو ابتر ہے، تیرا نام و نشان مٹ جائے گا، تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اس لیے کہ تیرا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ فرمایا پیارے حبیب یاد رکھیں یہ کہ جن کے بیٹے ہیں، جن کے پاس مال ہے، حسن و جمال ہے، ان کے نام و نشان مٹ جائیں گے، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اور دنیا دیکھے گی کہ قیامت تک تیرے نام لینے والے رہیں گے۔ اس سے اگلی سورۃ الکافرون ہے، اس میں واضح فرما دیا گیا ہے کہ تم جس کی عبادت کرنا چاہتے ہو کرو عبادت، لیکن ہم تمہارے جھوٹے خدا کی عبادت نہیں کریں گے، اس لیے کہ تم نے ان کو اپنے ہاتھ سے سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، تمہارے لیے تمہارا راستہ، ہمارے لیے ہمارا راستہ، تم اپنے راستے پر چلو خوش رہو اور ہمیں اپنے راستے پر چلنے دو۔ اس سے اگلی سورۃ النصر ہے،